وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم اپنا سلسلہ شروع کرتے ہیں. کل ہم نے سورہ بقرہ کے پہلے 4 رکنوں کا مطالعہ کیا تھا. یہاں سورہ بقرہ کے لحاظ سے میں تھوڑی سی وضاحت یہ کر دوں کہ موجودہ ترتیب میں یہ مجھے تو بہت ہی خوبصورت ترتیب لگتی ہے اور بڑی اہم بھی ہے اس لحاظ سے کہ سورہ فاتحہ میں جو ہم ہدایت کے راستے کی دعا مانگتے ہیں اور یہ پورا دی جاتی ہے اور اس میں حقیقتاً وہ سارے راستے بتا دیے گئے ہیں جو صراط مستقیم کے راستے ہیں. یہ ایک لحاظ سے پورا زندگی کا لاہ عمل جو ہے وہ اس سورہ میں طے کر دیا. یہاں ایک اور بات بہت ہی اہم ہے. انسانی زندگی جو اس زمین پر موجود ہے تو انسانوں کی قیادت جو ہے وہ 2 طرح کی ہوتی ہے. ایک تو آپ اس کو پولیٹیکل یا سیاسی قیادت کہہ لیں, سیاسی رہنمائی کہہ لیں. اس کے کچھ ضابطے ہیں جس کے تحت اللہ تعالیٰ کسی قوم کو کبھی سیاسی قیادت نصیب کرتے ہیں اور کسی کو نہیں کرتے. لیکن ان کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ودیعت کردہ امامت کا منصب ہے یا سیادت کا منصب ہے وہ اس سیاسی قیادت کے ساتھ منسلک نہیں ہے. ضروری نہیں ہے کہ جو سیاسی طور پر زمین پر غالب نظر آ رہے ہوں یا سیاسی قیادت کے مقام پر متمکن ہوں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے منصب امامت کے بھی اہل ہوں. منصب امامت جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا گیا ہے یا جس کو آپ فکری قیادت کہہ لیں, ذہنی قیادت کہہ لیں, ہدایت کی قیادت کہہ لیں, وہ اس کا سیاسی قیادت کے ساتھ تعلق نہیں ہے. یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ سیاسی قیادت کے منصب پر فائز لوگ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے مامور ہیں اور وہی سب سے بہتر ہیں اسی لیے وہ اس مقام پر پہنچے. یہاں خاص طور پر اس کا ذکر اس لیے ضروری محسوس ہوتا ہے کہ اس منصب امامت پر ہمیشہ سے انبیاء علیہ السلام اور ان کے متبعین فائز رہے. انبیاء علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک کا جو سلسلہ ہے تو ان سے پہلے انبیاء علیہ السلام کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے جو انبیاء علیہ السلام ہیں ان میں سے ہر ایک جو ہے وہ کوئی سیاسی قیادت کے منصب پر فائز نہیں رہے. سیاسی قیادت کے منصب پر بہت کم انبیاء علیہ السلام فائز ہوئے ہیں لیکن امامت انہیں کو حاصل رہی ہے. حالانکہ ان میں سے انبیاء علیہ السلام کا یہ حال تھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ بتاتے ہیں کہ قیامت کے روز ہر امام جو ہیں وہ اپنے متبعین کے ساتھ چل رہے ہوں گے اور انبیاء علیہ السلام کسی کے پیچھے زیادہ ہوں گے کسی کے پیچھے کم. حتیٰ کہ بعض کمی کا یوں بھی بتایا کہ بعض کے پیچھے 8-10 لوگ ہوں گے اور کسی کے پیچھے کوئی بھی نہیں ہوگا اور وہ اکیلے جا رہے ہوں گے لیکن اس اپنے زمانے کے وہی امام ہوں گے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو امامت کا منصب ہے یہ اس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہم لوگ بعض اوقات بڑی پریشانی اور خلجان کا شکار رہتے ہیں. تو ہم جس صراط مستقیم کے طلبگار ہیں یہ وہ راستہ ہے جو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ودیعت کردہ امامت کا منصب نصیب کرتا ہے. تو یوں ہم دیکھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء علیہ السلام جو آئے تو جو سیادت یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ادا کرتا منصب تھا وہ بنی اسرائیل کو حاصل تھا. اس لیے کہ ان کے پاس پہلی آئی ہوئی کتابوں میں سے بنی تورات اور موجود تھی اور تورات ہی قرآن سے پہلے شریعت کی کتاب تھی, قوانین کی, ضابطوں کی کتاب تھی. تو اور اس کے کسٹوڈینز جو تھے وہ بنی اسرائیل ہی تھے. تو بنی اسرائیل حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ سیاسی غلبہ انہیں ہمیشہ نصیب نہیں ہوا لیکن امامت کے منصب پر وہی فائز تھے. اب ان کی کون سی غلطیاں تھیں جن کی وجہ سے انہیں اس امامت کے منصب سے معزول کر کے امت مسلمہ کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے اس کو اب اس امامت کے منصب پر فائز کیا جا رہا ہے. تو
تو یہاں آج ہم جو آیات پڑھیں گے یہ سورہ بقرہ کے 4 رکوع سے، یعنی اب آپ دیکھیں اگر سورہ بقرہ کے مضامین کی تقسیم، تو اب تک جو ہم نے کل پڑھا ہے اس میں تو بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مرتبہ اور مقام حاصل کرنے کے لیے کون سی خصوصیات ضروری ہیں، پھر انسان کو اس کے مرتبہ اور مقام سے آگاہ کیا گیا ہے کہ وہ اس زمین پر اللہ تعالیٰ کا نائب ہے، خلیفہ ہے، تو ایک خلیفہ ہونے کی حیثیت سے اس کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو جو قانون دیا جائے، جو آرڈرز دیا جائے، ان کو وہ اس زمین پر نافذ کرنے کی کوشش کرے۔ اب یہاں سے بنی اسرائیل کے ذکر سے یہاں پر شروع ہوتا ہے، اور یہاں پر بنی اسرائیل کی ان کوتاہیوں کا ذکر ہے۔ یہ ایک طرح کا وائٹ پیپر ہے بنی اسرائیل کے خلاف، چارج شیٹ ہے بنی اسرائیل کے خلاف کہ کون سی کوتاہیاں ہوتی ہیں جو اس امامت کے منصب سے معزول کر دیتی ہیں۔ تو یہ اس لحاظ سے بھی بڑا اہم ہے اس چیز کو دیکھنا۔ ہمارے سامنے سب سے پہلے وہ چیزیں رکھی گئیں جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں امامت کے اس منصب سے معزول کر سکتی ہیں، اور اگر ہم اس زمین پر قیادت اور سیادت چاہتے ہیں تو ان بنیادی احکام کو یا ان بنیادی گائیڈ لائنز کو، رہنما ہدایات کو سامنے رکھنا پڑے گا، اور یہ کوتاہیاں جو بنی اسرائیل نے کی وہ ہمیں اپنے اندر پیدا نہیں ہونے دینا۔ تو اس لحاظ سے اب ہم اگلی آیات پڑھیں گے کہ ہم ان کوتاہیوں کا جائزہ لیں جو بنی اسرائیل سے ہوئیں اور جن کی وجہ سے وہ اس قیادت اور سیادت کے منصب سے معزول کر دیے گئے۔ تو اب ہم یہ آیات پڑھتے ہیں، اور یہاں یہ بھی آپ دیکھ لیں جو ہم نے پچھلی آخری آیات پڑھی تھی کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا تو جو ایک کمٹمنٹ کی یا ایک ہدایت دی وہ یہی تھی کہ آپ اطمینان سے اس زمین پر جاؤ، آپ کو اس زمین پر عمل کا راستہ ہم خود دکھائیں گے، گائیڈ لائن ہم خود دیتے رہیں گے۔ ہدا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کہ آپ کے پاس یہ میری طرف سے ہدایت آتی رہے گی، تو جو اس ہدایت کا اتباع کرے گا تو اس کو کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ تو یہی اس لحاظ سے اب ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ ہم اس خوف اور غم سے بچنے کے لیے اس ہدایت کی کس طرح پیروی کر سکتے ہیں، اور کون سی کوتاہیاں ہیں یا کون سی رکاوٹیں ہیں جو اس راستے میں پیش آ سکتی ہیں، تو ان کو ہمیں اپنے اندر پنپنے نہیں دینا اور ان سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فارہبون۔ کل بھی ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ انسان کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ دو بڑی کوتاہیاں ہیں جو کہ انسانوں نے کی، ان میں سے ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے ہوئے کمٹمنٹس میں وہ پورے نہیں کیے اور ان کو توڑ پھوڑ دیا، ینقضون عہد اللہ، اور دوسرا یہ کہ قطع رحمی کی، انسانوں کے حقوق ادا نہیں کیے، یعنی نہ اللہ کے حقوق ادا کیے اور نہ انسانوں کے حقوق ادا کیے جو ان پر عائد ہوتے ہیں۔ تو یوں ہم اس لحاظ سے ہی دیکھیں گے کہ اس زمین پر جب بطور خلیفہ کی ہمیں بھیجا گیا ہے تو کچھ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پر ذمہ داریاں اور حقوق عائد ہوتے ہیں، اور کچھ باقی مخلوق جو اللہ تعالیٰ کی ہے، اس میں صرف انسان ہی نہیں ہے، ساری مخلوق ہے، جمادات ہیں، حیوانات ہیں، نباتات ہیں، سب ہیں۔ تو اسلام اس لحاظ سے بڑا کامل دین ہے کہ یہ ہر ایک کے حقوق کی ادائیگی کا راستہ بتاتا ہے، ہر ایک کے حقوق متعین کرتا ہے، ہر ایک کے حقوق کی ادائیگی کی ذمہ داری ہمارے اوپر لازم کرتا ہے۔ تو اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ بنی اسرائیل کو بھی سب سے پہلے جس نعمت کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ میں نے کچھ وعدے تمہارے ساتھ کیے تھے اور یہ کہا تھا کہ اگر تم میرے وعدوں کو وفا کرو گے تو میں تمہارے ساتھ کیے گئے وعدوں کو وفا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وعدے ہیں وہ یہ ہیں کہ اگر میں ان کی خلافت کا حق ادا کرتی ہوں تو دنیا اور آخرت کی کامیابیاں میرے لیے ہیں، اور دوسری طرف ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ میرا ان کے ساتھ یہ کمٹمنٹ ہے کہ میں اپنی جان اور مال سب کچھ ان کے راستے میں لگا دوں گی،
اور ان کی رضا حاصل کرنے کی خواہش رکھوں گی اور اسی کے لیے کوشش کروں گی۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ کا جو لفظ ہے یا یہ جو الفاظ ہیں یہ اس لحاظ سے بڑے اہم ہیں کہ بہت سارے خوف ہیں جو کہ ہمیں اس وعدے کو، اس عہد کی تکمیل کے راستے میں رکاوٹ بنیں گے۔ کبھی ہمیں کسی کی ناراضگی کا ڈر ہوگا، کبھی ہمیں کوئی مالی نقصان کا ڈر ہوگا، تو بہت سارے دنیاوی مفادات ہیں جو کہ اب ہمیں اپنے دور پہ لگانے پڑیں گے یا جن کو نظر انداز کرنا پڑے گا اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر صاف صاف کہہ رہے ہیں کہ ڈر صرف میرا رکھنا ہوا، یا فارہبون، یہ رہب جو ہے اسی سے وہ راہب بھی بنتے ہیں جو عیسائیت میں جس کو رہبانیت کہتے ہیں۔ رہب وہ دل کا خوف ہے، یعنی ایک اندرونی خوف ہے، اندرونی کہ پتہ نہیں، مطلب جب ہم کسی بڑے کا دیکھتے ہیں، کسی ڈومیننٹ پرسن کا یا قوم کا لاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے۔ تو جو اس طرح کے خوف ہوتے ہیں جن کا تعلق دل سے ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بس میرا ہی ڈر رکھنا، کوئی اور ڈر جو ہے وہ اپنے اوپر غالب نہ آنے دینا۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ۔ اب ان آیات میں بھی صاف یہ کہا جا رہا ہے کہ یعنی دوسری بڑی رکاوٹ کیا ہو سکتی ہے، یعنی ایک تو خوف ہے انسانوں کا یا ڈومیننٹ فورسز کا یا دنیاوی مفادات کے تلف ہونے کا، اور دنیاوی مفادات کی خاطر اللہ کے احکام کو ترک کرنا، ان کو چھوڑ دینا، یہی وہ چیز ہے جس کو ثمنًا قلیلا کہا گیا۔ اس دنیا میں بڑے سے بڑا فائدہ بھی اگر ہم حاصل کر سکتے ہیں، فرض کہ اس پوری زمین کی قیادت ہمیں نصیب ہو جاتی ہے لیکن اللہ کے احکام کو چھوڑ کر، ان کا اختلاف کر کے، تو یہ ثمنًا قلیلا ہی ہے، اس لیے کہ قلیل ہر وہ چیز ہے جس کو ناقابل اعتنا سمجھ کر ہم ڈسٹ بن کی نظر کرتے ہیں، یوز ٹیشو پیپرز یا اس طرح کی چیز۔ تو دنیا کی ہر چیز چونکہ یہیں چھوڑ کر جانا ہے تو اس لیے اس کو ثمنًا قلیلا ہی کہا گیا، چاہے وہ جاہ منصب ہو، چاہے وہ سامان عزیز ہو، کوئی بھی ہر طرح کا سامان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے آخرت کے اجر کے مقابلے میں ثمنًا قلیلا ہی ہے۔ تو صاف صاف یہ کہا جا رہا ہے کہ معمولی قیمت کے بدلے اللہ کے احکام کو نہ چھوڑ بیٹھنا، اس وعدے کے خلاف ورزی نہ کرنا۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور بس مجھی سے میرا ہی تقویٰ کرنا۔ یہ اب تقویٰ پھر وہی چیز، تقویٰ جو ہے اس میں محبت بھی ہے، اس میں محبوب کی ناراضگی کا خوف بھی ہے، اور اس وجہ سے میں یہ جرت ہی نہیں کر سکتی کہ اس کی میں افورڈ ہی نہیں کر سکتی کہ اس کی ناراضگی کو، اور میں جرت ہی نہیں کر سکتی کہ اس کے خلاف مرضی کوئی کام کروں۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، یہ ایک اب چونکہ ایک طرف مجھے اللہ کو بھی راضی کرنا ہے، میں دنیا کا نقصان بھی نہیں برداشت کرنا چاہتی، تو پھر ہوتا یہ ہے کہ میں کچھ گڑبڑ سا کر دیتی ہوں معاملہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے میری اس چھپی ہوئی جو میری یہ بدنیتیاں ہیں ان کو بھی آشکارا کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حق اور باطل کا التباس نہ کرنا، گڑبڑ نہ کرنا۔ حق حق ہے، باطل باطل ہے، یہ بالکل نکھر کے اللہ تعالیٰ نے ان کو نکھار کے ہمارے سامنے پیش کر دیا ہے، بتا دیا ہے۔ تو اب یہ نہ ہو کہ تم اپنے مفادات کی خاطر حق کو باطل کے ساتھ گڑبڑ کرنے لگ جاؤ اور حق کو چھپانے لگ جاؤ۔ حق کو چھپانا جو ہے، جس طرح ہم نے کل دیکھا کہ قرآن کے حقوق جو ہیں جو ہم ادا نہیں کرتے یا قرآن کو نظر انداز کرتے ہیں، تو اس کا صرف یہی نہیں ہوتا کہ ہم نے قرآن کو بالکل چھوڑ ہی دیا ہے، بلکہ قرآن ہمیں بڑی مقدس کتاب لگتی ہے لیکن اس کے احکام پر چلنا چھوڑ دیتے ہیں، اس کو اپنی ترجیحات، اس کے احکام کو اپنی ترجیحات نہیں سمجھتے، اس کو سمجھنا اپنی ترجیح نہیں سمجھتے۔ تو یہ سب جو ہے یہ کتمان حق ہی میں آتا ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، یہاں جن دو اہم کاموں کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے وہ صلاۃ اور زکوٰۃ کے نظام کا قیام ہے۔ تو یہ بھی وہ اہم کام ہیں جو کہ ہر امت پر لازم رہے ہیں، اور ہم نے کل بھی یہ بات کی تھی کہ ابتدائے اسلام ہی سے، یعنی پہلے دن سے نماز کی فرضیت جو ہے وہ قائم کر دی گئی تھی۔ اور وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، یہ
نماز کے نظام کو جماعت کے ساتھ قائم کرنے کی طرف اشارہ ہے، اور تمام مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ نماز جو ہے وہ انفرادی اس کا کوئی تصور نہیں ہے اسلام میں، بلکہ اس کو جماعت ہی کے ساتھ ادا کیا جانا ضروری ہے۔ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون، کیا تم لوگوں کو بر کا حکم دیتے ہو اور اپنے نفسوں کو بھول جاتے ہو حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو، تو تمہیں عقل نہیں آتی؟ اب یہاں پہ پھر بر کا لفظ ہے، بر اور بر یہ خاص طور پہ حقوق کی ادائیگی کے لیے یہ نیکیاں ہیں، یعنی نیکی تو کوئی بھی ہو سکتی ہے، اس کے لیے خیر کا لفظ عام طور پر ہوتا ہے یا اور بھی الفاظ ہو سکتے ہیں، لیکن بر اور بر جب کہا جاتا ہے تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ دوسروں کے حقوق کی ادائیگی کی فکر کرنے والا۔ برم بوالدی، انبیاء علیہ السلام کی صفت بتائی گئی، حضرت عیسیٰ کی، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی۔ تو بر جو ہے یہاں پہ انسانوں کے ساتھ اس کا ذکر ہے کہ ہم انسانوں سے تو یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ بر پر قائم رہیں، وہ نیکی پر قائم رہیں، وہ دوسروں کے حقوق ادا کریں، لیکن خود اپنے نفسوں کو بھول جاتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑا، میں دیکھتی ہوں کہ عام معاملہ ہے، ہم دوسروں سے بڑی توقعات لگائے بیٹھے ہوتے ہیں کہ اس کو یہ کرنا چاہیے، اس نے میرا یہ حق مار دیا، یعنی ہمیشہ شکایتیں یہ ہوتی ہیں کہ دوسروں نے میرا حق ادا نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ کہ مجھے توقع ہوتی ہے کہ دوسرے جو ہیں وہ حقوق ادا کرنے والے ہیں، لیکن اپنا اس لحاظ سے میں جائزہ نہیں لیتی کہ میں دوسروں کے کون کون سے حقوق جو ہیں وہ طلب کر رہی ہوں۔ نہیں، میں اس بات کی فکر ہی نہیں کرتی کہ یہ معلوم کروں کہ دوسروں کے مجھ پر کیا حقوق ہے۔ تو یہ مطلب مجھ سے تو میرے حقوق، میری ذمہ داریوں کے بارے میں سوال ہونا ہے کہ کیا میں نے دوسروں کے حقوق ادا کر دیے؟ تو یہ وہ بنیادی بات ہے، بنیادی کوتاہیاں ہیں جو کہ ہو رہی ہیں۔ تو اس میں اگر آپ اب یہاں سے لے کر یعنی تقریباً 14ویں سورہ بقرہ کے 14ویں رکوع تک بنی اسرائیل کی کوتاہیوں ہی کا ذکر ہے، اور اگر آپ ان کو گنیں تو یہ کوئی 70-80 کے قریب بن جاتی ہیں یہ ساری کوتاہیاں۔ تو یہ بھی ایک کوتاہی ہے کہ دوسروں کے حقوق ادا نہیں کرتے، اور یعنی اپنی ذمہ داریاں جو ہیں ان کو سمجھتے نہیں ہیں۔ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ کا مطلب یہ کہ اپنی ذمہ داریوں کے بارے میں وہ بھولے رہتے ہیں حالانکہ وہ کتاب پڑھتے ہیں۔ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ اب یہ وہ دو بنیادی مددگار ہیں جو کہ حق پر قائم رہنے اور ذمہ داریاں ادا کرنے میں معاون ہو سکتے ہیں، ایک صبر کا رویہ اور دوسرا صلاۃ کا نظام۔ صبر جو ہے یہ اس میں 3 پہلو آ جاتے ہیں۔ صبر فی الطاعت، یعنی مجھے تو اپنی ذمہ داری ادا کرنا ہے، کوئی دوسرا کرے یا نہ کرے، یعنی میں نے یہ نہیں دیکھنا کہ دوسرا کیا کر رہا ہے، مجھے اپنی ذمہ داری کی ادائیگی کی فکر ہوگی۔ اور دوسرا صبر کا مفہوم یہ ہے کہ صبر عن المعصیت، کہ مجھے ہر حال میں معصیت سے بچنا ہے، مجھے ہر حال میں حقوق تلف کرنے سے بچنا ہے، غلط کام کرنے سے بچنا ہے۔ اور تیسرا جو اس کا مفہوم ہمیشہ لیا جاتا ہے، وہ جو ہم عام طور پر سمجھتے ہیں کہ جب کوئی مصیبت آئے تو پھر ہی صبر کیا جائے۔ مصیبت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے ایک معاملے میں ڈال دیا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی معاملہ پیش آئے وہ اچھا ہو یا برا، اس میں حق پر قائم رہنا ہی صبر ہے، یعنی استقامت کا نام جو ہے وہ صبر ہے۔ اب یہاں پر یہ بات اہم ہے کہ ہم عام طور پر سمجھتے ہیں کہ کوئی جس کو ہم مصیبت کہتے ہیں کہ مصیبت ہی میں صبر کرنا ہوتا ہے، حالانکہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے 2 بڑے پرچے جن کا ذکر ہے، ان میں سے بڑا پرچہ تو اس دور کا ہے جب کوئی مصیبت بظاہر نہیں ہوتی، خوشحالی ہوتی ہے، اچھے حالات ہوتے ہیں، امن اور عافیت نصیب ہوتی ہے، تو صبر ان حالات پہ بھی کرنا ہے۔ تو یہ ہم پھر انشاءاللہ دیکھیں گے کہ ان دونوں پرچوں میں صبر کو کس طرح امپلیمنٹ کیا جاتا ہے، کس طرح نافذ کیا جاتا ہے، لیکن صبر ایک بنیادی صفت ہے، بنیادی رویہ ہے جو ہر معاملے میں ہمیں ادا کرنا ہے، یعنی جس کو ساتھ رکھنا ہے۔ اور والصلاۃ، پتہ نہیں اب نماز وہ کون سی نماز ہے جو کہ ہمیں برائیوں سے روک سکتی ہے، صبر پر قائم رکھ سکتی ہے، ذمہ داریاں ادا کرنے پر ابھار سکتی ہے۔ تو صلاۃ جو ہے نا لفظی طور پر اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑ جانا، میں توجہ حاصل کرنا، خود توجہ کرنا اور جڑنا، وصل۔ تو والصلاۃ، تو اگر نماز جو ہے وہ مجھے اللہ کے ساتھ جوڑنے کا ذریعہ بن جاتی ہے، تو نماز صرف کسی مصلی یا کسی
خاص جگہ پر ہی حاصل نہیں ہوتی. یہ صلات کی جو سوچ ہے، یہ اگر دن میں کئی دفعہ ہم یہ ذمہ داری ادا کرتے ہیں یا یہ کام کرتے ہیں تو اس کا اصل مقصود ہی یہ ہے کہ میں زندگی مطلب مصلی سے اتر کے بھی میں اپنے آپ کو اللہ کے سامنے حاضر پاؤں، اور زندگی کے ہر معاملے میں ہر مرحلے پر ہر لمحہ میں یہ سمجھوں کہ میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ بس جڑی ہوئی ہوں. یہ تو مجھے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑنے کا ایک ذریعہ ہے. اور دن میں جو کئی دفعہ ہم ادا کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ اگر ہم ادھر ادھر تھوڑی سی یہ چیز نظر انداز بھی ہوگی تو دوبارہ اپنے یاد دہانی ہو جائے کہ میں تو ہر وقت بس اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑی ہوں. وصل کی کیفیت ایسی کیفیت جیسی محبوب کے ساتھ جڑ کر رہنے کی کیفیت ہوتی ہے. اب کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ دونوں کام ہیں تو بڑے ضروری، بڑے اہم، اور اس کے بغیر اس دنیا میں زمین پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ صراط مستقیم پر چلنا بڑا مشکل ہے اگر یہ دونوں صفات نہ ہو یا دونوں کام نہ ہو. تو کہتے ہیں کہ یہ بڑے بھاری لگتے ہیں، بڑے مشکل ہیں. انہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین، لیکن اگر وہ خشوع ہو تو یعنی اس کے لیے جو صرف اپنے اندر اب پیدا کرنی وہ خشوع ہے. پہلے کہا گیا تھا، اب دیکھیں ابھی تک جو باطنی کیفیات ہیں جن کا ذکر آیا ہے اس میں سے ایک ہے کہ فرحبون رہب نہ کرنا کسی اور سے، فتقونی صرف اللہ ہی سے تقوی رکھنا. اور پھر اب یہاں پر ایک تیسری کیفیت جس کو ذکر کیا جا رہا ہے وہ خاشعین. خشوع جو ہے یہ وہ باطنی کیفیت ہے جس کا اثر ظاہر پر بھی پڑتا ہے. یعنی دل میں اگر مجھے جس سے محبت ہے تو میرے اعضاء و جوارے بھی اظہار کریں گے کہ پتہ چل جائے گا کہ مجھے کس سے محبت ہے. میری زبان بتائے گی، میری آنکھیں بتائیں گی، میرے دل کی دھڑکنیں بتائیں گی، ہر طرف سے یہ جو ہے نا وہ اظہار ہوگا. تو خشوع دل کی وہ کیفیت ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑتے ہوئے پیدا ہوتی ہے، اور اس میں ان کا ایک احساس مرغوبیت بھی ہے، سبمیشن بھی ہے کہ بس میں ان کے ساتھ مطلب ایک ڈومیننٹ سب سے قادر مطلق ہستی ہے اور میرے اوپر پورا کنٹرول رکھتی ہے، پوری قدرت رکھتی ہے. تو یعنی وہ ساری اللہ تعالیٰ کی صفات جب ذہن میں ہوتی ہیں تو جو دل کی کیفیت پیدا ہو سکتی ہے اس کو خشوع کہتے ہیں. تو یہ نصیب کس کو ہوتی ہے؟ خشوع نصیب کب ہوتا ہے؟ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون. ان لوگوں کو جو کہ اپنے رب کے ملاقات کا گمان رکھتے ہیں اور یہ کہ اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اب یہ ملاقات یعنی مجھے تو یہ لگتا ہے کہ نماز میں یہ کیفیت اگر ہونا کہ بس جیسے وہی یوم الحساب قائم ہو گیا ہے، میزان لگی ہوئی ہے اور میں سامنے کھڑی ہوں اور مجھے اپنے سارے پچھلے اچھے برے کام ذہن میں آ رہے ہیں اور میں بس انتظار میں، پتہ نہیں اب میرا کیا معاملہ بننا ہے، پتہ نہیں پلڑا کلک جھکنا ہے. تو جو اس وقت کیفیت ہوگی اگر اس وقت طاری کرے نا ہر نماز کے وقت، تو میں نہیں سمجھتی کہ پھر مصلی سے اتر کے میں اس کیفیت سے نکل سکتی ہوں. پھر یہ کیفیت ہر لمحہ جو ہے نا وہ ایک طرح کا طاری ہو جاتی ہے. یعنی بنیادی سوچ اب کیا ہے کہ مجھے ملاقو رب ہے، کہ ہمیں اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے. یہ تو فزیکل ملاقات ہو گئی، جسمانی طور پر حاضر ہونا ہے. یہ کوئی سوچ نہیں ہے، صرف یہ کوئی وہم نہیں ہے، یہ حقیقت ہے کہ فزیکلی مجھے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے. ملاقو جو جب کہا جاتا ہے تو یہ کوئی صرف ایک روحانی تجربہ نہیں ہوتا، یہ فزیکل تجربہ ہوتا ہے. یعنی جسمانی طور پر مجھے اپنے رب کے سامنے حاضر ہونا ہے. وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اس کو مزید اس کی تصدیق کے لیے کہ لوٹ کے تو اسی کی طرف جانا ہے. تو اس لحاظ سے پہلا یہ جو رکوع ہے بنی اسرائیل کی، جس کو ہم وائٹ پیپر بھی کہہ سکتے ہیں، چارج شیٹس بھی کہہ سکتے ہیں، تو عمومی جو کوتاہیاں وہ تو اس میں آ گئی، یعنی جو بنیادی کوتاہیاں. اب اگلے رکوع جو ہیں ان میں انہی کی تفصیلات ہیں. ان میں ایک ایک نعمت کا ذکر کیا گیا کہ یہ بھی دیا، یہ کیا تمہارے ساتھ، اور تم لوگ جو ہو تم نے کہاں کہاں نافرمانی کی. مجھے بعض کا یہ خیال آتا ہے کہ اگر میری یا ہماری کوتاہیوں کا اس طرح تذکرہ ہو تو کیا وہ کچھ مختلف ہوگا؟ اللہ تعالیٰ مہربانی کریں اور ہمیں اپنے وعدوں پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائیں. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم. اے بنی اسرائیل، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی.
وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، میں نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت عطا کی۔ اچھا، یہاں پر نعمت جو ہے نا، جب اس کا ذکر آتا ہے، اب اس سے پہلے رکوع میں بھی نعمت کا ذکر آیا تھا، نعمتی التی انعمت علیکم، یہاں بھی وہی۔ تو نعمت جو ہے وہ صرف کسی کھانے پینے کی چیزوں کا نام نہیں ہوتا، یہ کوئی اوڑھنے پہننے والی چیزوں کا نام نہیں ہوتا، یہ کوئی صرف پولیٹیکل سربراہی یا جاہ و منصب کا نام نہیں ہوتا۔ نعمت جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تو ذرا اس پس منظر میں دیکھیے اس آیت کو کہ جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو فرمایا الیوم اکملت علیکم نعمتی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ تو جب دین کمال کو پہنچ گیا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی نعمت تم پر تمام کر دی۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں تمہارے لیے اسلام کو بحیثیت دین ہونے کے اس پر راضی ہوں۔ تو سب سے بڑی نعمت جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہو سکتی ہے وہ کتاب ہے، وہ احکام ہے، وہ صراط مستقیم ہے، جو کہ وہ مجھے عطا کر دیں، مجھے پکڑا دیں کہ لو بھائی اب یہ کام ہے جو تمہیں کرنے ہیں، یہ بس اس راستے پر چل پڑو۔ تو بس یہ ایک لحاظ سے ڈگری ہے جو مجھے عطا کر دی گئی، بس یہ لو، اب تمہیں یہ پی ایچ ڈی کی ڈگری عطا کر دی گئی، اب تم بڑے سے بڑا منصب حاصل کر سکتے ہو۔ تو بڑے سے بڑا منصب حاصل کرنے کے لیے اس نعمت جو اللہ تعالیٰ نے عطا کی اپنی شریعت کی صورت میں، اس پر چلنا جو ہے، اس کو تھامنا جو ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑنا جو ہے وہ بڑا ضروری ہے۔ یہی انبیاء علیہ السلام کو بھی کہا گیا خذ الکتاب بقوہ، تو جو قوت سے کتاب کو پکڑنا ہے، یہ کتاب جو ہے یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ اور یہاں یہ بھی یاد رکھیے کہ چونکہ بنی اسرائیل نے اس نعمت کی قدر نہ کی، اس نعمت کو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے گنوا دیا، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس روحانی قیادت، فکری قیادت اور سیادت کا منصب ان سے چھین لیا گیا اور وہ امت مسلمہ کو عطا کر دیا گیا۔ تو میری کامیابی بھی اسی میں ہے کہ میں اللہ کی اس نعمت کی قدر کروں اور اس کو مضبوطی سے پکڑوں اور اس کا نفاذ یقینی بناؤں اپنی انفرادی اور اجتماعی معاملات میں۔ تو فضیلت تبھی عطا ہو سکتی ہے۔ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، فضیلت اسی کو عطا ہوتی ہے، تمام جہانوں پر فضیلت، تمام امتوں پر، تمام قوموں پر فضیلت جو ہے تبھی نصیب ہوگی جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ اس نعمت کا حق ادا کیا جائے گا۔ خوف رکھنا اس دن سے، بس وہ ذہن میں رکھنا، اس لیے کہ اس دن اگر میرے خلاف فیصلہ ہو گیا تو یہ 4 صورتیں ہو سکتی ہیں جو کہ دنیا میں اگر میرے خلاف کوئی اقدام ہوتا ہے تو میں اپنی مدد کے لیے حاصل کر سکتی ہوں، لیکن وہاں یہ 4 حاصل نہیں ہوں گی۔ لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کوئی دوسرا شخص میرے بدلے میں مجھے نہیں کھڑا ہوگا، یہ نہیں کہے گا کہ جی کوئی بات نہیں اسے چھوڑ دیں مجھے سزا دے۔ قریبی رشتہ دار بھی جان چھڑائیں گے، اپنی اولاد، اپنے بال بچے، اپنے ماں باپ، اپنے شوہر بیوی، اپنے دوست احباب، قبیلہ، کوئی اس روز کسی کا نہیں بنے گا۔ ولا يقبل منها شفاعت، کسی کی سفارش قبول نہیں ہوگی، کر ہی نہیں سکے گا کوئی سفارش کا، تو بس اپنا ہی وہاں پر کوئی نظام ہوگا۔ ولا يؤخذ منها عدل، کوئی فدیہ نہیں لیا جا سکے گا، اور ویسے فدیہ دینے کے لیے ہوگا کیا میرے پاس؟ ولا هم ينصرون، اور کوئی کسی طرح کی مدد حاصل نہیں ہو سکے گی۔ اس روز بڑے بے لاگ فیصلے ہوں گے، بالکل جس کو آپ کہیں، آج تو ہمیں یہی گلا رہتا ہے نا ٹرانسپیرنسی نہیں ہے، وہاں بڑے ٹرانسپیرنٹ فیصلے ہوں، کوئی گلا اور شکوہ نہیں رہے گا کہ کوئی زیادتی ہوئی ہے کسی کو۔ اب یہاں یہ بنیادی حقیقت سامنے رکھنے کے بعد اب ان کوتاہیوں کا ذکر ہے جو بنی اسرائیل سے سرزد ہوئیں، اور اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ ان مادی نعمتوں کا بھی ذکر کر رہے ہیں جو کہ عطا ہوئیں۔ یعنی یہ جو پہلی نعمت تھی وہ تو شریعت کی نعمت تھی، روحانی نعمت تھی، اب جو ہے وہ مادی نعمتوں کا۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، جب ہم نے تمہیں نجات دی آل فرعون سے، فرعون کی پوری قوم نے
بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا تھا، اور سب سے بڑا انہوں نے قانون یہ بنایا کہ یسومونکم سوء العذاب، سب سے برا عذاب جو دیتے تھے، یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم۔ اب دیکھیں اگر یہ ہو جائے قانون کہ جی فلاں قوم کا فلاں نسل کا بیٹوں کو تو پیدا ہوتے ہی قتل کر دیا جائے اور بیٹیوں کو رہنے دیا جائے، تو یہ کتنی بڑی مصیبت ہے جو کہ کسی قوم پر جو ہے وہ آئے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو بلاء من ربکم عظیم، بلائے عظیم، اس کو بڑی بہت بڑی آزمائش، آنکھیں کھول دینے والی۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور جب ہم نے، اب یہ وہ یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس بڑے عذاب سے ہم نے تمہیں نجات دی۔ دوسرے لفظوں میں کوئی بڑے سے بڑا دنیا میں فتنہ ہے، کوئی بڑے سے بڑا مسئلہ ہے، کوئی بڑے سے بڑا مصیبت ہے جو آ گئی ہے، تو اس سے نجات تو پھر صرف اللہ رب العزت ہی دے سکتے ہیں، رجوع تو پھر انہی ہی کی طرف ہوگا۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہے کہ پھر تم نے فلاں تدبیر اختیار کی تو پھر تمہیں اس عذاب سے نجات ملی، نہیں، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، ہم نے تمہیں نجات دی، یعنی نجات جو ہے وہ اللہ کے سوا کوئی دے ہی نہیں سکتا۔ یہ ہر مصیبت میں، ہر معاملے میں اس حقیقت کو ضرور پیش نظر رہنا چاہیے۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اب دیکھیں وہ آگے وہ طریقے کیا تو ہوا تو یہی ہے کہ سمندر جو تھا وہ پھٹ گیا، تو لیکن پھاڑا کس نے؟ اللہ رب العزت نے، تو اس کو پھر اپنی ہی طرف وہ کہتے ہیں کہ ہم نے پھاڑا تمہارے لیے سمندر، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، بس ہم نے تمہیں نجات دی، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ اچھا ویسے یہی بڑی نعمت ہوتی کہ کسی ظالم قوم سے نجات مل جاتی، یہی بڑی بات تھی اگر اتنا ہی ہو جاتا، لیکن نہ صرف یہ بلکہ دشمن کو ان کی آنکھوں کے سامنے غرق کر دیا، صرف فرعون ہی کو نہیں، اس کے پورے لو لشکر کو، سارے ساز و سامان سمیت، جو اس وقت زمین کا سب سے بڑی پاور تھی، سپر پاور اپنے آپ کو سمجھتا تھا، اور اس کا خیال تھا کہ اس سے بڑا تو کوئی ہے ہی نہیں اس زمین پر، تو اس کو آنکھوں کے سامنے جو ہے وہ غرق کر۔ تو یہ تو بہت بڑی نعمت ہے، یہ اس سے بڑا کیا احسان ہو سکتا ہے کہ نہ صرف نجات مل جائے بلکہ دشمنوں کو بھی ختم کر دیا جائے۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ اب پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب یعنی یہ نجات مل گئی اور بنی اسرائیل جو ہیں وہ صحرائے سینا میں پہنچ گئے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پر بلایا گیا تاکہ انہیں شریعت عطا کی جائے، اور وہ 40 راتوں کے لیے انہیں بلایا گیا۔ لیکن ہوا یہ کہ جب اتنی بڑی نعمت ملنے والی تھی تو پیچھے قوم نے کیا کیا، اسے معلوم تھا قوم کو کہ حضرت موسیٰ کس بڑی ذمہ داری کے لیے گئے ہوئے ہیں اور کتنا بڑا کام ہے جو کہ اس وقت ہونے والا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک شریعت ان کو عطا ہونے والی ہے، سب سے بڑی نعمت ملنے والی ہے۔ لیکن ناشکری کی یا حکم عدولی کی انتہا دیکھیے کہ اس کے پیچھے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عدم موجودگی میں بچڑے کو جو ہے وہ اختیار کر لیا گیا، اور اس کے ساتھ ایک بڑا تقدس والا معاملہ جو ہے وہ پیدا کر دیا گیا۔ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اللہ تعالیٰ اس کو بہت بڑا ظلم قرار دے رہے ہیں۔ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ، دیکھیے اتنا بڑی کوتاہی کی اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر بھی ہم نے تمہیں معاف کر دیا، لعلکم تشکرون، شاید کہ تم شکر گزار ہو۔ اب اللہ تعالیٰ کی جو بہت زیادہ عنایات ہیں ان میں سے ایک عنایت یہ بھی ہے، یعنی دیکھیے ایک عنایت تو یہ تھی نا کہ دشمنوں سے نجات مل گئی، دشمنوں کو ختم کر دیا گیا، اور پھر یہ بھی بڑی عنایت ہے کہ بڑی سے بڑی غلطی کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں، تو اس پر تو بہت ہی زیادہ شکر گزار ہونا چاہیے، اور شکر گزاری کا رویہ جو ہے وہ اختیار کرنا چاہیے، وہ اختیار کرنا چاہیے، وہ اختیار کرنا چاہیے، وہ اختیار کرنا چاہیے۔ الکتاب والفرقان لعلکم تہتدون، یہ پھر نعمت کے حضرت موسیٰ کو کتاب اور فرقان عطا کر دی گئی۔ تورات اور قرآن دونوں کو قرآن نے فرقان کہا ہے، یعنی یہ حق اور باطل کو بالکل واضح کر کے دکھا دیتی ہیں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ۔ دیکھیں یہ کوتاہی تو ہوئی کہ انہوں نے اس بچڑے کو جیسا بھی اس کے ساتھ تعلق رکھا، اس کے ساتھ معتکف ہو گئے، اس کو معبود بنایا،
اب پتہ نہیں سچ مچ ہی وہ ان سے اس کے آگے جھک رہے تھے، سجدے کر رہے تھے یا کیا، تفصیل تو نہیں ہمیں پتہ، لیکن بہرحال اتنا ضرور ہے کہ اس اینجل کی توجہ اتنی زیادہ ہو گئی کہ وہ اللہ کے احکام کو بھول بیٹھے. تو اس پر اب کہا یہ جا رہا ہے کہ اپنے باری تعالیٰ سے، اپنے پیدا کرنے والے کی طرف رجوع کرو، اور گناہ سے بیزاری کا اظہار جو ہے وہ گناہ کا کفارہ ادا کیے بغیر نہیں ہوتا. یعنی یہ بھی ضروری ہے کہ ایک گناہ کو گناہ سمجھا جائے، غلطی کو غلطی سمجھا جائے، اور پھر اس کا کفارہ ادا کرنے کی فکر کی جائے. اب اللہ تعالیٰ ان کے اس عمل کو ایک ارتداد کی حیثیت دے رہے ہیں، گویا کہ وہ مرتد ہو گئے تھے، اور ارتداد کی سزا یہیں سے ہی نکلتا ہے یہ نقطہ کہ مرتد کی سزا جو ہے وہ قتل ہے، اور تورات میں بھی یہی تھی، اور ہمیشہ تمام شریعتوں میں اللہ کے دین سے انحراف کی سزا قتل ہی رہی ہے. تو یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ بس پھر اب اس کا کفارہ تبھی ادا ہو سکتا ہے جب کہ تم ان لوگوں کو قتل کر دو جو اس معاملے میں شریک تھے. اور بعد کی تفصیلات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کہا بھی یہ گیا کہ جو ان لوگوں کے قریبی رشتہ دار ہیں وہی ان کو قتل کریں. ذالکم خیر لکم عند بارئکم فتاب علیکم انہ هو التواب الرحیم. گویا کہ اس کے بغیر پوری توبہ جو ہے وہ تکمیل کو نہیں پہنچے گی. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ. اب جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ ہم تو اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، جہرتاً، تو یہ اتنا بڑا مطالبہ ہے. دیکھیں حضرت موسیٰ نے ان کو اگر یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام کیا ہے، تو اب ان کے مطالبے کی انتہا دیکھیے کہ یہ مطالبہ حضرت موسیٰ نے بھی نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ اپنی آنکھوں سے نظر آئیں. یعنی اگر انہوں نے بھی کیا تو فوراً تب بھی کر دی گئی انہیں. تو قوم جو ہے وہ یہ مطالبہ کر رہی ہے، اور اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ ان کو ایک بڑے صاعقہ نے پکڑ لیا، یعنی بہت بڑا کوئی ان پر سانحہ آیا اور بڑا کڑکا ہوا. ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون. یہ کوئی اتنا بڑا صاعقہ تھا جس نے انہیں موت کے قریب پہنچا دیا یا وہ مرنے والے ہو گئے. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ. یہ وہ نعمتیں ہیں جو ماتی نعمتیں ہیں، ان کو سارائے سینہ میں عطا کی گئیں کہ اس صحرا میں جہاں پہ کوئی سایہ نہیں تھا وہاں ان کے لیے بادل بھیجے گئے جنہوں نے انہیں کڑی دھوپ سے بچایا، اور ان پر کھانے پینے کی جہاں کوئی چیزیں میسر نہیں تھی وہاں انہیں من اور سلوہ عطا کیا گیا. اور کہا گیا کہ کلوا من طیبات ما رزقناکم وما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون. اور کہا گیا کہ جو پاکیزہ رزق تمہیں دیے گئے ہیں وہ کھاؤ. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. بدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا. اور یہاں پہ اس کے بعد انہیں یہ کہا گیا کہ چلتے جاؤ، یعنی صحرا میں ٹھہرنے کا حکم نہیں تھا، صحرائے سینا میں ٹھہرنے کا حکم نہیں تھا. حکم یہ تھا کہ بس اپنا سفر جاری رکھو اور فلسطین کی سرزمین میں داخل ہو جاؤ، اور وہاں پہ ہر طرح کی تمہیں نعمتیں میسر ہوگی. اور لیکن یہ ہے کہ وہاں عاجزی کے ساتھ داخل ہونا، یعنی اللہ تعالیٰ نے پتہ بھی کیا جس کی تفصیل سورہ مائدہ میں ہمیں ملتی ہے. لیکن جو پابندی عائد کی گئی وہ یہ کہ سجدے کی حالت میں داخل ہونا اور حطۃ نغفر لکم کہنا، یعنی یہ دعا کرتے جانا کہ اے اللہ بس ہماری مغفرت کر. یہ وہی تقریباً طرز عمل ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر اختیار کیا کہ جب وہ فاتحانہ شان سے داخل ہو رہے تھے تو کوئی ایسے نعرے نہیں لگ رہے تھے، کوئی اپنے دعوے نہیں ہو رہے تھے کہ ہماری بڑی قربانیوں کا آج صلہ مل گیا اور آج ہماری محنتوں کا صلہ مل گیا اور ہم نے اس کے لیے یہ کیا وہ کیا اس لیے ہمیں یہ آج دن نصیب ہوا ہے. بلکہ بڑی عاجزی کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے ساتھ ساتھ یہ کہہ رہے تھے صدق وعدہ نصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ،
کہ اس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، اس نے اپنے بندے کی مدد کی اور اس نے تمام لشکروں کو تنہا شکست دی۔ یہ نہیں کہا کہ ہم نے شکست دی، آج ہماری محنتوں کا صلہ ملا، بلکہ اللہ ہی ہے جو کہ تمام دشمنوں کو زیر کرنے والے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ داخل ہوئے تو مسلسل سجدے کی حالت میں تھے کہ ان کا سر مبارک جو ہے اونٹنی کی پشت کو لگ رہا تھا جس پر وہ تشریف فرما تھے۔ تو یہ طرز عمل ہوگا تو پھر توقع کی جا سکتی ہے کہ اس راستے میں اب تک کی جد و جہد میں اگر کوئی کوتاہیاں ہوئی ہیں تو نغفر لکم خطایاکم، خطائیں جو ہیں ان کی مغفرت کر دی جائے، بلکہ جو احسان کا رویہ اختیار کرتے ہیں ان کو تو پھر اس سے بہت زیادہ نصیب ہوتا ہے۔ اب مطلب بحثیت دائی کے ہمیں اس چیز کو بھی ضرور پیش نظر رکھنا چاہیے کہ ہمارا طرز عمل جو ہے وہ متکبرانہ نہ ہو، وہ کوئی دعوے کرنے والا نہ ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے بڑا عاجزی والا معاملہ ہو اور حق پر قائم رہنے والا اور احسان کا رویہ۔ اس معاملے میں اس کو بھی ذرا ویسے زیادہ تفصیل سے دیکھنے کی ضرورت ہے، لیکن اس وقت ہم چونکہ اتنی تفصیلات میں نہیں جا رہے تو اس لیے ہم آگے چلتے ہیں۔ فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فانزلنا على الذين ظلموا رجزا من يفسقون۔ تو جب یہ طرز عمل انہوں نے اختیار نہیں کیا جو جس کا حکم دیا گیا تھا، تو اس کے جواب میں پھر کیا ہوا کہ ان پر آسمان سے ایک اضطراب، بے چینی والا عذاب جو ہے وہ نازل ہو گیا۔ رجز جو ہے وہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ کوئی اوپر سے زلزلہ ہی آیا ہو یا کوئی طوفان آیا یا کوئی اور اس طرح کی مصیبت، بلکہ ایک قوم جو ہے وہ مسلسل کئی سالوں تک اضطراب اور بے چینی کے عذاب میں مبتلا رہی۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ، پھر یہ دوسری اور نعمتیں ہیں، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ کھانے کا انتظام تو من اور سلوہ کی صورت میں ہو چکا تھا۔ اب جب انہوں نے پانی مانگا تو کہا جا رہا ہے، اب دیکھیں کتنا غیر معمولی انتظام ہوا پانی کا، اور کیا حضرت موسیٰ سے کہا گیا کہ چٹان پر اپنا عصا مارے، پھر ایک بھی چشمہ نکل آتا تو کافی تھا سب کے لیے، لیکن 12 قبیلوں کے لیے 12 چشمے وہاں سے جاری کر دیے گئے تاکہ یہ ان کی سہولت کا اہتمام تھا، یعنی سہولت تھی نا کہ ہر قبیلے کے لیے ایک الگ مشرب جو ہے وہ مہیا کر دیا گیا۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوا وَّكَانُوا يَعْتَدُونَ۔ اب اتنی نعمتیں جو بے طلبی مل گئی تھی، بغیر طلب کیے مل گئی تھی، من و سلوہ کی اور کھانے پینے کی اور پانی بھی مل گیا، تو لیکن انسان جو ہے نا وہ حل میں مزید پر ہی رہتا ہے کہ کچھ اور مل جائے۔ کبھی یہ مادے کی ایک خصوصیت ہی یہ ہے کہ یہ کسی حد پر رکتا نہیں ہے، اس کی طلب جو ہے نا کسی حد پر رکتی نہیں، بندہ اس سے اب یہ بھی مل جائے اور وہ بھی مل جائے۔ لذتیں جو ہے نا یہ خاص طور پہ لذتوں کی طلب یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے حق کے راستے میں۔ یہ نہ صرف اوقات کا ضیاع ہے بلکہ دیکھیں نا بغیر کسی محنت کے انہیں مانا اور سلوہ مل رہا تھا، لیکن وہ چیزیں مانگ رہے تھے جس کے لیے انہیں محنت کرنا پڑنی تھی، ترکاریاں اور سبزیاں انواع و اقسام کی اور لہسن اور دالیں اور پیاز، اور یعنی یہ ٹھیک ہے یہ ذائقے بنانے والی چیزیں ہیں، لیکن دیکھیں اس کو اللہ تعالیٰ ان کی ایک کمزوری کے طور پر پیش کرتا ہے، ایک کوتاہی کے طور پر پیش کرتا ہے کہ اس وقت اللہ کی ان نعمتوں کا اور اللہ کے ان احکام وہ ان کے پیش نظر نہیں تھے، وہ اس کی طلب نہیں تھی یا اس پر آگے بڑھنے کی آرزو نہیں تھی، بلکہ اس حال میں بھی انہیں اپنی لذتوں کی فکر تھی اور وہ انہی کے حصول کی خواہش کا اظہار کر رہے تھے اور حضرت موسیٰ سے مطالبے کر رہے تھے کہ بھئی یہ بڑا مشکل ہے کہ ہم ہر روز صرف مانا و سلوہ ہی کھائیں، ہمیں تو انواع و اقسام کے
کھانے چاہیے، تو انواع و اقسام کے کھانے جو اللہ تعالیٰ نے حلال مہیا کیے وہ ان میں کوئی مذائقہ تو نہیں ہے، لیکن ان کو اپنی ترجیح بنا دینا اور ہر وقت ان کی فکر میں رہنا ہے، یہ ایک بہت بڑی کمزوری ہے جو کہ بحیثیت قوم میں ان میں موجود تھی۔ یہ انفرادی طور پر بھی یہ خواہش جو ہے یہ بڑی خطرناک خواہش ہے، اور اجتماعی یہ رویہ ہو جائے کہ بس اس قوم کو تو کھانے پینے ہی سے غرض ہے اور عزتوں کی یہ خواہش رہتی ہے، تو یہ ایک بہت بڑی رکاوٹ بن جاتی ہے آگے بڑھنے میں۔ تو اللہ تعالیٰ کہا بھی یہی جا رہا ہے کہ کیا تم بہتر چیزوں کے مقابلے میں گھٹیا چیزیں چاہتے ہو؟ اگر یہی چاہتے ہو تو پھر چلو، جو جس جہاد کا تمہیں حکم دیا گیا ہے وہ کرو اور شہر میں اترو جا کے، تو تمہیں سب کچھ مل جائے گا۔ لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس نصیحت پر کان نہیں دھرا، اور اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ ذلت اور مسکنت ان پر طاری ہو گئی۔ اب دیکھیں، پہلے جب انہوں نے جہاد سے گریز اختیار کیا تو رجس مسلط ہوئی، اب جب انہوں نے یہ لذتیں طلب کی تو لذتوں کی طلب کی وجہ سے ذلت اور مسکنت جو ہے وہ ان پر مسلط ہو گئی۔ یہاں ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ان یعنی اس پکڑ کا بھی ذکر کر رہے ہیں جو کسی کوتاہی پر، کسی قوم پر مسلط ہو جاتی ہے، تو پھر ان پر اللہ کا غضب جو ہے وہ مسلط ہو گیا۔ یعنی یہ ذلت اور مسکنت والی کیفیت جو ہے یہ اللہ کے بہت سارے جو غضب ہیں ان میں سے ایک غضب کی علامت ہے، اور یہ ایسا اس لیے ہوا کہ اللہ کے احکام کا انہوں نے انکار کیا اور نبیوں کو انہوں نے ناحق قتل کیا۔ جو ان کو سیدھا راستہ بتانے والے تھے ان کے ساتھ ان کا رویہ جو تھا وہ انتہائی ناپسندیدہ تھا، بلکہ بے ادبی والا، اور حتیٰ کہ وہ قتل تک نوبت پہنچ جاتی۔ ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ اچھا، اس آیت کو ویسے بہت سارے لوگ بڑی ایک دلیل کے طور پر لیتے ہیں کہ جی اسلام قبول کرنا ضروری نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ چاہے وہ لوگ بھی جو کہ ایمان لائے اور وہ بھی جو یہودی ہوئے اور جو نصارہ ہیں اور جو صابئین ہیں، ان میں سے جو بھی اللہ پر ایمان لائے اور آخرت پر ایمان لائے اور صالح عمل کرے تو اس کے رب کے پاس ان کا اجر ہے، اور پھر ان کے لیے کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا۔ اب یہاں پر یہ بھول جاتے ہیں کہ عمل صالح ہے ہی وہ جو کہ اللہ کا بتایا ہوا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ تو بتاتے یہ ہیں کہ جب ایک نبی جب آ جاتے ہیں تو نبی کی شریعت جو ہے اس پر عمل جو ہے وہ لازم ہو جاتا ہے۔ تو جو بھی اللہ پر ایمان لاتا ہے ممکن ہی نہیں کہ وہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے۔ اس لیے بعد میں ہم دیکھیں گے کہ قرآن میں جا بجا یہ ہے کہ جہاں بھی پچھلی قوموں کا ذکر ہے صاف صاف انہیں یہ کہا جائے اہل کتاب کو کہ اب جب تک تم ان نبی پر ایمان نہیں لاتے اور جو ان پر نازل ہوئے اس کو نہیں قبول کرتے تو تمہارے لیے کوئی نجات نہیں ہے۔ تو یہاں پر تو صاف صاف عمل صالح ہے ہی وہ جو کہ اللہ کو راضی کرنے والا عمل ہو، جو اللہ کا بتایا ہوا عمل۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اب یہ جب شریعت عطا کی گئی تو ان سے ایک پختہ میثاق لیا گیا، میثاق وثق اچھی طرح جو بڑا مضبوط وعدہ ہوتا ہے، اور جب یہ میثاق ان سے لیا جا رہا تھا تو طور ان پر جھک آیا تھا۔ اب دیکھیے ایسی کوئی مثال جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نہیں ملتی کہ انہوں نے صحابہ کرام سے کبھی اس طرح کا میثاق لیا ہو کہ جب قرآن ان کے سامنے پیش کیا گیا تو کوئی پہاڑ ان پر جھکا ہو۔ اب یہ بنی اسرائیل سے اگر یہ معاملہ ہوا ہے تو شاید اس لیے کہ وہ کٹ حجتیاں بہت کرتے تھے یا اللہ تعالیٰ اپنی عظمت اور قدرت کی نشانیاں ان کے سامنے رکھنا چاہتے تھے تاکہ وہ لوگ جان لیں کہ جس ہستی کے ساتھ یہ وعدہ ہو رہا ہے تو کوئی معمولی ہستی نہیں ہے اور عہد شکنی کی سزا جو ہے بڑی سخت ہوگی۔ ہمارے لیے یہی بہت ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اس عظمت اور قدرت کا احساس رکھیں اور یہ سمجھیں کہ اس ہستی کی طرف سے جو کچھ دیا گیا ہے وہ ایک عہد کے تحت دیا گیا، اور اس اللہ تعالیٰ کے ساتھ وعدہ شکنی جو ہے نا وہ پھر قابل برداشت نہیں ہوگی۔ اور ساتھ یہ کہا جا رہا ہے کہ خذوا ما آتیناکم بقوۃ واذکروا ما فیہ لعلکم تتقون، کہ جو کچھ تمہیں دیا جا رہا ہے اس کو مضبوطی سے پکڑو اور یاد رکھنا ہے اس کے احکام کو۔
ثم تولیتم من بعد ذلک فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین. اب یہ بھی کام انہوں نے نہ کیا اور پھر خسارے میں گئے. یہ خسارہ دنیا اور آخرت کا خسارہ ہے. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. اب یہ سبت کا معاملہ ہے. سبت کے دن کے بارے میں یہود کا یہ کانسیپٹ ہے, تصور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 6 دن میں زمین اور آسمان کی تشکیل کی, کائنات بنائی اور 7ویں دن آرام کیا. قرآن اس چیز کی بڑی تردید کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی تھکان لاحق نہیں ہوتی. یعنی اللہ تعالیٰ نے کائنات بنائی, تخلیق کی, لیکن اس سے اللہ کو کوئی تھکان لاحق نہیں ہوئی. بہرحال جو بھی ان کا کانسیپٹ ہے, انہوں نے سب کے دن کو, ہفتے کے دن کو اپنا ایک ایسا دن مقرر کر رکھا تھا کہ جس میں کوئی دنیا کا کام نہیں کرنا. لیکن پھر انہوں نے اس یعنی ایک ان پر یہ ایک لازم تھا, یہ لازم کر دیا گیا تھا. تو جب اس دن کی حرمت کی خلاف ورزی کی گئی تو اس کی سزا کے طور پر انہیں بندر بنا دیا گیا. فجعلناها نکالا لما بین یدیہا وما خلفہا وموعظۃ للمتقین. اور کہا جا رہا ہے کہ یہ سزا بطور عبرت کے انہیں دی گئی. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً. اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ حکم دے رہے ہیں قوم کو کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم گائے ذبح کرو. قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا. اب اللہ کی طرف سے ایک حکم آتا ہے اور دینے والے موسیٰ ہیں, انہیں پتہ ہے کہ یہ رسول ہے ہمارے درمیان اللہ کے, اللہ کی شریعت انہوں نے ہمیں دی ہے, اور وہ ان کے یعنی گستاخانہ رویے کی انتہا دیکھیے کہ وہ ان کے بارے میں یہ تصور کر رہے ہیں کہ وہ ان سے مذاق کر رہے ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ کہنا پڑا کہ اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین, میں اس سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہوں. گویا کہ مذاق کرنا یا کوئی جھوٹی بات کہنا یہ سب سے بڑا جاہلانہ رویہ ہے. اب دیکھیں ان کے سوال در سوال, یعنی یہ جو سوالوں کا کثرت سے سوال کرنا جو ہے یہ انتہائی ناپسندیدہ ہے. جب اللہ کے حکم آ جائیں تو ان میں مین میخ نکالنا اور سوال کرنا اچھا کیسے ہو, کیوں ہو, کیا فائدہ, یہ انتہائی ناپسندیدہ ہے. اب یہاں دیکھیے کہ ان کا یہی طرز عمل ہے کہ پہلے وہ کہتے ہیں کہ ادعو لنا ربک یبین لنا, میں ہمیں بتائیں وضاحت کیسی ہو. جب انہیں کہا گیا کہ یہ ایسی گائے ہو, انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر, جو نہ بوڑھی ہو نہ جوان, اوان بین ذالین, درمیانی عمر کی ہو. وفلوا ما تؤمرون. قالوا ادعو لنا ربک یبین لنا ما لونها, پھر کہتے ہیں اس کا رنگ کیسا ہو. قال انه یقول انہا بقرۃ صفراء, وہ بڑی روشن خوبصورت گولڈن سے کلر کی ہو, شوخ رنگ کی ہو. فاقع لونها تسر الناظرین. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ان البقرة تشابه علينا وانا ان شاء الله لمهتدون. ابھی بھی مزید سوال جو ہے وہ جاری ہیں اور وہ کہتے ہیں مزید وضاحت کریں, ہمیں نہیں سمجھ آ رہی کہ کیسی ہو, بتائیں کہ کون سی گائے. بھائی گائے کا حکم تھا, کوئی سی گائے ذبح کر دیتے, حکم پورا ہو جاتا, حکم کی ادائیگی ہو جاتی. لیکن یہاں پر آگے مین میخ نکالی جا رہی ہے, اور تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کسی خاص گائے کے بارے ہی میں کہہ دیا گیا کہ فلاں والی گائے جو ہے ذبح کرو, اور وہ کوئی ان کی بہت ہی عمدہ گائے تھی اور کوئی خاص گائے تھی. اور یہاں پر صاف پھر انہ قال انہ یقول انہا بقرۃ لا ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث مسلمۃ لا شیۃ فیہا قالوا الآن جئت فذبحوها وما كادوا يفعلون. لیکن جب سوال یہ چلے جائیں نا تو پھر اپنے لیے ہی راستے جو ہیں وہ کھوتے ہوتے ہیں اور مشکل ہو جاتے ہیں. تو پھر جب ان کی اگر ان کو پورا نہ کیا جائے تو پھر اس پر گرفت بھی جو ہے وہ بڑی سخت ہوتی ہے. ہمیں کثرت سوال سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا, اور صحابہ کرام کا ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سوال کرتے ہوئے انتہائی ڈرا کرتے تھے. بہت ہی انہیں مشکل لگتا تھا کہ کوئی سوال پوچھیں کہ یہ کیسے ہو کیسے. اور بہت کم صاحب ہے کہ جو یہ جرت کرتے ہیں اور پھر بھی سوچ سمجھ کے مختصر ترین الفاظ میں صرف اپنے لیے اپنے عمل کے راستہ کھولنے کے لیے کہ بھئی ہمیں وضاحت ہو جائے تاکہ ہم کوئی کوتاہی کسی کوتاہی کے مرتکب نہ. لیکن یہاں پر جو سوال ہو رہے ہیں, یعنی ایک سوال تو وہ ہوتے ہیں نا کہ جس میں نیت یہ ہے کہ مجھے ذرا آسانی ہو جائے سمجھنے میں اور میں کام کر لوں,
تو یہاں پر جو رویہ تھا وہ یہ تھا کہ کسی طرح بس اس کام سے بچ ہی جائیں، یعنی کوئی عمل کا ارادہ نہیں لگتا تھا ان کا۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ یہاں پہ پھر کے کوئی انہی دنوں جب کہ یہ گائے کی ذبح کا معاملہ ہوا تو کوئی قتل ہوا تھا جس پر وہ ایک دوسرے پر الزام لگا رہے تھے اور انہیں یہ نہیں پتا چل رہا تھا کہ کس نے قتل کیا، تو انہیں کہا گیا ہے کہ اس گائے کا کوئی حصہ جو ہے وہ اس کو مارو تو یہ زندہ ہو جائے گا، اور اس میں یہ بھی پتا چل جائے گا، یعنی ایک اور نشانی جو اللہ تعالیٰ دکھانا چاہتے تھے وہ یہ کہ مردوں کو زندہ کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان ہے اور انہی کا کام ہے کہ وہ کسی کو زندگی عطا کر سکتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ وہ اٹھا اور پھر اس نے اپنے قاتل کا پتہ بتایا۔ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ اچھا، ان آیات سے ایک تو یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے مقابلے میں گستاخانہ رویہ اختیار کرنا، گریز کے راستے ڈھونڈنا، تو یہ قساوت قلبی ہے، یہ دل کی سختی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو پتھروں سے بھی سخت ہو گئے، اور پتھروں کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہمیں تو لگتا ہے چشمہ پھوٹ گیا یا اس میں سے پانی نکلا یا نہریں نکلی یا دریا نکلے اور جھیلیں بنی، اللہ تعالیٰ اس کو بھی کہتے ہیں کہ وہ خشیت اللہ سے ہوتے ہیں۔ اب یہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کہ ان کی مخلوق کا ان کے ساتھ کیا معاملہ ہے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ کائنات کی ہر مخلوق جو ہے وہ اپنے رب سے بڑا قریبی تعلق رکھتی ہے، سنتی بھی ہے، دیکھتی بھی ہے اور گواہی بھی دے گی۔ کائنات کا ذرہ ذرہ گواہ بن جائے گا، جیسا کہ کہا گیا کہ مطلب در و دیوار بھی اس روز ہمارے حال کے معاملے میں بھی گواہی دینے کو کھڑے ہوں گے۔ تو اس لیے نا مطلب کوئی یہ نہ سمجھے کہ بھئی میں اگر کچھ کر رہی ہوں تو میرا کوئی گواہ نہیں ہے۔ ایک تو یہ بھی ہے کہ خود اپنے آپ کو بندہ سمجھے کہ بہت سارے گواہ میرے ارد گرد ہیں۔ دوسرا یہ کہ خشیت، یعنی میں جو کہ مخلوق اعلیٰ ترین ہوں، اللہ کی خلیفہ ہوں، مجھ سے بھی زیادہ اس پتھر کی خشیت ہے، یہ تو بڑی پھر میرے لیے شرمندگی کی بات ہے۔ حالانکہ میں خلیفہ ہونے کی حیثیت سے مجھے تو سب سے زیادہ اپنے مالک کا شکر گزار ہونا چاہیے، سب سے زیادہ اس کے حکم پر عمل کرنا چاہیے۔ تو میری مقابلے میں ایک پتھر بھی مجھ سے بہتر ہے، ایک خاک کا ذرہ بھی مجھ سے بہتر ہے کہ وہ تو اپنے رب کے راستے سے نہیں ہٹ رہا، وہ تو اس کی خشیت رکھتا ہے، لیکن میرا کیا رویہ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جو تم کر رہے ہو نا اس سے غافل نہیں ہے۔ افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون۔ اب کیا ان لوگوں سے اہل ایمان کو کہا جا رہا ہے کہ اب آپ کو یہ توقع ہے کہ یہ جن کا یہ طرز عمل رہے وہ اللہ کا کلام سنیں گے؟ یعنی توقع نہ رکھیں ان لوگوں سے، یہود و نصارہ سے، کہ وہ آپ کی کسی دلیل کو سمجھیں گے یا آپ بات مانیں گے، یا چونکہ وہ کلام اللہ کے شناسا ہیں تو کلام اللہ کو پہچان جائیں گے، بلکہ وہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس میں جان بوجھ کر تحریف کی اللہ کے کلام میں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ۔ ان لوگوں کا طرز عمل تو یہ تھا کہ اہل ایمان کے سامنے تو کہتے کہ ہاں جی ٹھیک ہے ہم تو آپ کے ساتھ، یہ یہود جو مدینہ میں تھے ان کا یہ عام طرز عمل تھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے معاہدے بھی کیے، میثاق بھی کیے، انہیں اپنی حمایت کا یقین بھی دلایا، لیکن جب بھی کوئی موقع آیا تو انہوں نے ہمیشہ پشت سے بات کرنے کی کوشش کی۔ تو اسی بات کو وہ اپنی محفلوں میں یہ کہتے بھی، یعنی یہ مانتے بھی تھے کہ یہ سچے رسول ہیں، یہ صحیح شریعت ہے جو کہ قرآن کی صورت میں آئی ہے، لیکن آپس میں ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ تمہیں کیا ضرورت ہے کہ تم ان کے پاس جا کے تو یہ وعدے کرتے ہو اور یہ تو تمہارے خلاف حجت بن جائے گی۔ اب بھئی اللہ کے سامنے حجت جو ہے وہ کوئی کسی انسان نے تھوڑی دینی ہے، وہ تو ہر انسان کا اپنا عمل ہے جو کہ اس کے خلاف حجت بن جائے گا۔ اب یہ اس حقیقت سے
شاید انہوں نے آنکھیں بند کی ہوئی تھیں. اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، یعنی تو اللہ خود جانتے ہیں کہ بندے کے دل میں کیا ہے، وہ ظاہر کیا کر رہا ہے، کھلے چھپے تمام حالات سے اللہ واقف ہے. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ. تو ان میں ایک دوسرا گروہ بھی ہے جو کہ امیوں کا ہے، جو کتاب کا بھی کوئی علم نہیں رکھتے اور بس اپنی آرزوؤں پر چلنا چاہتے ہیں اور اپنے گمان پر چلنا چاہتے ہیں. تو اس سے کچھ مفسرین کا خیال ہے کہ یہاں پر امیوں سے مراد اہل عرب ہیں، جنہوں نے اسلام کے خلاف ایک معاندانہ رویہ جو تھا وہ اختیار کیا ہوا تھا. اور کچھ مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہود و نصارہ میں خود بھی بہت سارے لوگ ایسے تھے جو کتاب کے علم سے بالکل واقف نہیں تھے، ایمان تو ضرور تھا لیکن کتاب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا. بس ان کو یہی جیسے گمان دوسرے رکھتے تھے کہ بھئی چونکہ ہم اللہ والے ہیں تو ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ کوئی بڑا معاملہ اچھا کریں گے، تو بس اس طرح آرزوؤں پہ چل رہے تھے. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسا اس وقت ہمارا ہے کہ بس ہم جیسے بھی ہیں، نام کا تو مسلمان ہے نا، تو مسلمان تو سارے بڑے اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں اور بخشے بخشائے ہیں. فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، بس سب سے تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں. ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ. اب خود کوئی حکم بنا کر خود اپنے پاس سے گھڑ کے طریقے اور کہا جائے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اس سے بڑا اللہ تعالیٰ کے ساتھ گستاخی کا رویہ نہیں ہو سکتا کہ اپنی بات کو اللہ کے ساتھ منسوب کرنا اور اس کے بدلے میں دنیا کے معمولی مفادات حاصل کرنا. وقالوا، اور پھر یہ گمان، لن تمسنا النار الا ایاما معدودا، یعنی یقین تو ہے کہ بھئی آگے جانا ہے اور وہاں پہ آگ بھی ہوگی اور جنت جہنم کا تصور جو ان کا علم بھی ہے، لیکن یہ سمجھنا کہ وہاں ہمیں تو آگ چھوئے گی ہی نہیں، یعنی ہمیں تو نہیں ڈالا جائے گا، ہم تو اللہ کے پیارے ہیں. یہود کو خاص طور پر یہ ہے نا، ان کا کانسیپٹ جو ہے وہ اپنے آپ کو چوزن پیپل کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے چوزن چنیدہ لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کے خاص لوگ ہیں، تو بڑے پسندیدہ لوگ ہیں. تو اس لیے انہیں تو آگ چھوئے گی نہیں، اور اگر چھوئے گی بھی تو بس گنتی کے چند دنوں کی. قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده ام تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة واحاطت به خطيئته فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون والذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك اصحاب الجنة هم فيها خالدون. اب یہاں صاف صاف بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کوئی وعدہ کسی سے نہیں کیا ہوا، اور جو بھی خطاؤں میں گھرا ہوگا، جو کمائی لے کے آئے گا اس کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ ہوگا، اور جو آگ میں ڈالے جائیں گے تو پھر وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ هم فیہا خالدون. جنت میں جانے کے لیے جو لازمی شرط ہے وہ دو ہیں، ایمان اور عمل صالح. یہ دونوں جب تک نہ ہو تو جنت نہیں مل سکتی. خالی ایمان بھی جنت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، کوئی وعدہ نہیں ہے. اور اگر ایمان ہے اور عمل صالح نہیں ہے، ایمان ہو تو عمل صالح لازم ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت ہو، تعلق ہو، اور وہ پھر ان کا کہنا نہ مانے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، یہ وہ بنیادی احکام ہیں. اچھا یہاں پہ تھوڑی سی یہ بھی وضاحت کر دوں کہ قرآن میں تو احکام بھی ہیں، مناجات بھی ہیں، دعائیں بھی ہیں اور مواعظ بھی ہیں اور پچھلی قوموں کے واقعات بھی ہیں، لیکن تورات جو تھی وہ لکھی ہوئی تختیوں کی صورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی گئی، اور تختیوں پر کچھ اہم احکام ہی تھے، اس میں مزید تفصیلات نہیں تھی. تو یہاں پر انہی احکام کا ذکر ہے جو بڑے بڑے احکام ان کو دیے گئے. اور یہی آپ دیکھیے کہ یہ احکام جو ہے یہ ہمیشہ ہر امت کو دیے گئے، ہر نبی نے یہی احکام دیے، بنیادی احکام یہی رہے. اور وہ کیا ہے؟ لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبدیت اختیار نہ کرنا. عبدیت کے بارے میں ہم کل بھی کچھ بات کر چکے ہیں. یہ وہ بنیادی مطالبہ ہے جو تمام انبیاء علیہ السلام نے اپنی قوموں سے کیا، اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنیادی مطالبہ ہے یا حکم ہے جو کہ اختیار کیا جانا چاہیے.
وبالوالدین احسانا وذی القربى والیتامى والمساکین، اور احسان کا معاملہ سب سے پہلے اس میں والدین کا ذکر ہے کہ والدین کے ساتھ احسان، اور رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، یعنی تمام کے ساتھ احسان کا رویہ۔ قرآن احسان کی بات کرتا ہے، صرف حق ادا کرنے کی بات نہیں کرنا، حق کو احسان کے درجے پر پہنچایا جائے۔ احسان کے دو مفہوم ہیں، ایک یہ کہ کام جو بھی ذمہ داری ادا کی جائے صرف اللہ کی رضا کا حصول پیش نظر ہو، اللہ کے لیے، اللہ ہی سے بدلہ لینا ہے۔ اگر کسی کے ساتھ کوئی نیکی کی ہے تو اس سے بدلے کی توقع نہ رکھیں، اور دوسری یہ کہ اپنی میکسیمم ایفرٹ کریں، جتنا کسی کے ساتھ بھلائی کر سکتے ہیں کریں، اس میں کوتاہی نہیں ہونی چاہیے، چاہے وہ کوئی بھی معاملہ ہے، اس سے بدلے کی، ایک تو بدلے کی توقع نہ ہو، اور دوسرا یہ کہ میکسیمم ایفرٹ کی جائے۔ اور تیسری جو اہم ہدایت ہے وہ ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں کے ساتھ خوبصورتی سے بات کرنا۔ یہ جو خوبصورتی ہے، حسن جو ہے، اس کے بھی اگر ہم قرآن میں دیکھیں تو اس کے لیے 3 الفاظ آتے ہیں۔ ایک یہ کہ قول معروف ہو، یعنی الفاظ جو ہیں وہ بڑے اچھے ہوں، ان میں کوئی غلط لفظ نہ استعمال ہو گفتگو میں، اور دوسرا یہ کہ بڑی نرمی سے ادا کیے جائیں، قول لین، اور تیسرا یہ کہ قول سدید، صاف سیدھی بات ہو، ہیرا پھیری نہ کی جائے کسی کے ساتھ۔ تو یہ 3 مفہوم جو ہے وہ حسن میں آ جاتے ہیں۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ ثُمَّ تَوَلَّیْتُمْ إِلَّا قَلِیلًا مِنکُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، تو یہ بھی نہ کیا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِیثَاقَکُمْ لَا تَسْفِکُونَ دِمَاءَکُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَکُم مِّن دِیارِکُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، تو یہ حکم بھی دیا گیا کہ خون نہ بہانا اپنا، یعنی آپس میں لڑائی جھگڑے نہ کرنا، خون نہ بہانا، اور اپنے وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَکُم، اپنے آپ کو گھروں سے نہ نکالنا، مطلب یہ کہ آپس میں لڑائیاں کر کے ایک دوسرے کو گھروں سے نہ نکالنا۔ اور اس کا بھی وعدہ کیا ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسکم وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، دیکھیں ہمیں بھی یہی حکم ہے نا کہ کوئی مسلمان کسی مسلمان کو کے ساتھ جھگڑا نہیں کر سکتا۔ جھگڑا جو ہے نا، اس کو فسق کی علامتوں میں سے گنا گیا ہے، اور جھگڑا اس نوبت کو پہنچ جائے کہ ہم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جائیں اور ایک دوسرے کو گھروں سے نکالنے پر تل جائیں، تو یہ تو انتہا درجے کا فسق و فجور ہے۔ پھر تم نے یہ کیا کہ تم نے قتل بھی کیا، وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُم مِّن دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور یعنی نہ صرف یہ کہ قتل کیا بلکہ گھروں سے نکالا اور ان کے خلاف دوسروں کی مدد کی، اسم اور عدوان کے ساتھ۔ عدوان تو زیادتی ہے، اور اسم وہ گناہ ہے جو حق تلفی پر مبنی ہو، جس طرح بر حق کی ادائیگی ہے، تو اسم جو ہے یہ حق تلفی کے معنوں میں آتا ہے۔ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، اور تم ان کو قیدی بناتے ہو اور پھر ان کے فدیے طلب کرتے ہو، حالانکہ ان کو نکالنا ہی تم پر حرام تھا۔ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، یہ وہ بنیادی غلطی ہے جو اکثر امتوں نے کی، اور خود ہمارے اندر بھی اس وقت ہے، کہ کتاب کے کسی حصے پر ایمان لے آئے، کسی کا انکار کر دی، کوئی بات مان لی کوئی نہ مانی، اور اس کا فیصلہ کیسے کیا کہ کون سی ماننی ہے کون سی نہیں ماننی؟ نہیں، جہاں کوئی مادی مفاد سامنے نظر آیا تو اللہ کا حکم چھوڑ دینا بڑا آسان لگا۔ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب، اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ دنیا میں بھی رسوائی نصیب ہوئی اور آخرت میں بھی اس سے بھی زیادہ عذاب سامنے ہوگا۔ وما الله بغافل عما تعملون، اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون، تو یہ لوگ ہیں کہ ان پر سے عذاب کم نہیں کیا جائے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، یہ وہ عمومی رویہ جو کہ بنی اسرائیل نے اختیار کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک پہ در پہ نبی آتے رہے، رسول آتے رہے، اور وہ انہیں یاد دہانی کراتے رہے، کتاب پر عمل کی، لیکن ہوا یہ کہ جب بھی کوئی رسول آئے تو جب بھی ان کا جی چاہا جو ان کے پسند نہیں آئے اللہ تعالیٰ کے کوئی حکم تو اس کا انہوں نے انکار ہی کیا، اس کو جھٹلایا اور انبیاء علیہ السلام کو کثرت سے قتل کیا۔
وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم اللہ بکفرہم فقلیلا ما یؤمنون. اور اس طرز عمل پر انہوں نے یہ اپنی رکھا کہ جی یہ ہمیں ہمارے دل تو بڑے محفوظ ہیں، ہمیں بدلنا، ہمیں اپنے موقف سے ہٹانا کوئی آسان نہیں ہے. وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ. اچھا، جب ان کے پاس کتاب آ گئی اللہ کی طرف سے، یعنی اس یہاں کتاب سے مراد یہ قرآن ہے جو کہ اس کی تصدیق کرتی ہے، جو ان کے پاس پہلے سے موجود ہیں کتابیں. اور پہلے حالانکہ وہ خود یہ کہتے تھے عربوں کے مقابلے میں کہ جب ہمارے پاس آ جائے گی نا تو ہم دیکھنا، یعنی ان کے مقابلے میں فتح و نصرت کی دعائیں مانگتے تھے اور کہتے تھے کہ جب وہ نبی آخری آ جائیں گے تو ہم ان کے ساتھ مل کر تم سب پر غالب آئیں گے. لیکن جب وہ چیز آ گئی، وہ کتاب آ گئی، وہ نبی آ گئے، اور حالانکہ وہ خود اس کو پہچانتے ہیں تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا. فلعنۃ اللہ علی الکافرین بئس ما اشتروا به بئس ما اشتروا به بئس ما اشتروا به بئس ما اشتروا به. اچھا، یہاں اللہ تعالیٰ صاف یہ الفاظ میں فرماتے ہیں کہ جو قرآن کا انکار ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار ہے، یہ محض حسد کی وجہ سے انکار ہوا ہے اہل کتاب کی طرف سے، یہود و نصارہ کی طرف سے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ اس کا حق ہونے کو پہچان ہی نہیں سکے، بلکہ صرف حسد کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسماعیل میں یا عربوں میں اپنی یہ فضیلت کیوں ظاہر کی. اور حالانکہ خود ان کی اپنے اندر بھی جو نبی آتے رہے ان کے ساتھ بھی ان کا معاملہ کوئی اچھا نہیں تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں انہیں خاص طور پر یہ بھی پھر بڑا ہی حسد تھا کہ یہ ان عربوں میں کیوں آ گیا جن کو وہ بہت معمولی سمجھتے تھے اپنے مقابلے میں اور اپنے آپ کو بڑا سپیریئر سمجھتے تھے. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے غضب پر غضب ان پر مسلط ہوتا چلا گیا اور کہا گیا کہ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اب ان کی وہی دلیل کہ جی ہم تو صرف اس چیز پر ایمان لائیں گے جو ہمارے پاس ہے، جو ہم پر نازل ہوئی ہے. تو کہا جا رہا ہے کہ پھر تمہارے درمیان جو نبی ہیں ان کے ساتھ تمہارا معاندانہ رویہ کیوں تھا، ان کو کیوں تم نے قتل کیا. وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا. جب بھی ان کو یہ حکم دیا گیا کہ اس اللہ کی دی ہوئی ہدایت کو مضبوطی سے تھامو، مضبوطی سے تھامنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ اپنے تمام معاملات میں ترجیح جو ہے نا وہ اللہ کے حکم کو ہوگی. ہمارے معاملات میں ہم نے کوئی بھی کام کرنا ہے، کوئی بھی فیصلہ کرنا ہے، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کا اس معاملے میں کیا ہوتا ہے. اب یہی ترجیح میرا خیال ہے ہم لوگوں نے بھی اس کو چھوڑ دیا، ہم بھی اب ترجیح تو قرآن کو نہیں دے رہے. تو جو ان کا یہ اللہ تعالیٰ نے قول نقل کیا قالوا سمعنا وعصینا کہ ہم سنیں گے لیکن نافرمانی کریں گے. ضروری نہیں ہے کہ انہوں نے زبانوں سے یہ کہا ہو کہ نہیں ہم نے نہیں مانا. یہ وہ طرز عمل ہے جو کہ بتاتا ہے. دیکھیں عمل جو ہے نا وہ ورڈ سے، الفاظ سے زیادہ پاورفل ہوتا ہے، زیادہ بڑا گواہ ہے. یعنی میری زبان اگر میری عمل کی تصدیق نہیں کرتی یا میرا عمل میری زبان کی تصدیق نہیں کرتا، یہ ایک دوسرے کی تصدیق نہیں کرتے تو الفاظ کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. عمل جو ہے وہ سب سے بڑا گواہ ہے. ہمیشہ ہے کہ ایکشنز آر مور پاورفل، مور اسٹرانگ دین ورڈز. تو سمعنا وعصینا یہ حقیقتاً یہ جو ہے یہ ان کا طرز عمل ہے جو کہ یہ گواہی دے رہا ہے، یہ بتا رہا ہے. وہ زبان سے یہ بات کہیں یا نہ کہیں، اگرچہ زبان سے بھی کہا ہوگا، یہ کہتے ہیں وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُم بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. یہاں پہ عجل کو اگر ہم ایک استعارے کے طور پر لیں تو بہت سارے عجل ہیں جن کی محبتیں ہمارے دلوں میں جڑ پکڑے ہوتی ہیں. تو ہم میں سے ہر ایک کو اپنے اپنے عجل کو پہچاننا چاہیے، اپنے دیکھنا چاہیے کہ کون سی محبت جو ہے وہ ہمارے دلوں میں غالب ہے.
جس کو خوش کرنے کے لیے ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر تلے رہتے ہیں. قل ان كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت ان كنتم صادقين ولن يتمنوه ابدا بما قدمت ايديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم احرص الناس على حياة ومن الذين اشركوا يود احدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر والله بصير بما يعملون. اچھا یہ وہی بات ہے جو پہلے آ چکی ہے کہ ان کا خیال ہے کہ ہمیں تو آگ چھوئے گی نہیں اور اگر چھوئے گی تو بس رکھ دینا اور پھر ہم جنت کے مزے لوٹیں گے. تو کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر آخرت کا گھر واقعی تمہارے لیے ہے تو پھر تو تمہیں موت کی آرزو کرنی چاہیے اگر یہ تمہارا دعویٰ سچا ہے. لیکن تم ان میں سے کوئی موت کی آرزو نہیں کرے گا بلکہ ان میں سے ہر ایک کی یہ خواہش ہے کہ وہ جتنا زیادہ سے زیادہ اس زمین پر مزے لوٹ سکتا ہے لوٹے. وہ زندگی پر حریص ہیں لیکن اگر وہ 1000 سال بھی جی لیں جتنا مرضی کوئی زیادہ یہاں پر رہ لے یہ یہاں کی زندگی کی طوالت اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتی. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. اب یہ ایک اور ان کا تھا معاملہ کہ نہ صرف یہ کہ رسولوں سے انہوں نے عداوت کی ان کے ساتھ رکھا کیونکہ وہ ان کی خواہشات کے مطابق حکم دینے کو تیار نہیں تھے چلنے کو تیار نہیں تھے. مطلب ان کا مرضی ہوتی تھی کہ جو ہم چاہتے ہیں نا وہی فتوے مل جائیں. تو یہ ہماری بھی یہی خواہش ہوتی ہے کہ میں جو طرز عمل یعنی میں پہلے یہ فیصلہ کرتی ہوں کہ میں نے یہ کام کرنا ہے اور پھر مولوی حضرات سے میں فتوے مانگتی ہوں اور پھر کوئی ایسے ہوتے بھی ہیں جو کہ حکمرانوں کی خواہشات کے مطابق فتوے دے بھی دیتے ہیں. تو یہی طرز عمل ان لوگوں کا تھا. تو اب انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ انبیاء علیہ السلام کا رابطہ جو ہے وہ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے ساتھ قائم ہے. تو وہ جبرائیل کو بھی اپنا دشمن سمجھنے لگے کہ اگر انبیاء علیہ السلام ان کی مرضی کے فتوے دینے کو تیار نہ ہوتے احکام دینے کو تیار نہ ہوتے تو یہ کہتے ہیں کہ جبرائیل ہی ہمارے دشمن ہیں وہ ہماری مرضی کے کام ہی نہیں کرنے دیتے. حالانکہ جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم ہی سے تمام انبیاء علیہ السلام پر اللہ کی شریعت کو القاء کرتے رہے. یہاں پہ یہی نزلہ علی قلبک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر بھی اللہ ہی کے حکم سے القاء کیا مصدقا لما بین یدیہ وہدی وبشریٰ للمؤمنین. جبرائیل علیہ السلام ہر آیت جب لے کر آتے تو کہتے ہیں کہ وہ اتنا کوئی عظیم الشان معاملہ ہوتا ہے جب کسی نبی پر اللہ کی شریعت نازل ہوتی ہے کہ جبرائیل علیہ السلام جو کہ تمام ملائکہ کے سردار ہیں ان کے جلوں میں بہت سارے ملائکہ ان کے ہمراہ ہوتے ہیں. بلکہ ایک روایت میں ہے کہ جب سورہ فاتحہ یعنی یہ اتنی عظیم الشان آیات ہیں سورہ فاتحہ کی کہ جب یہ نازل ہوئی تو 80,000 فرشتے ان کے ہمراہ تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام. اور سورہ فاتحہ کو تو 3 دفعہ حضرت جبرائیل لے کر آئے یعنی 3 دفعہ اس کو نازل کیا گیا. یہ کوئی اتنی اس کی عظمت کا میرا خیال ہے ہم خود بھی سورہ فاتحہ کی اس عظمت کو پہچانتے نہیں ہیں. یہ ایک ضمنی بات تھی. تو لیکن حضرت جبرائیل علیہ السلام کے مرتبہ اور مقام کو سمجھنے کے لیے یا اس عظیم الشان ذمہ داری کو جو انہوں نے ادا کی اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ اس کی طرف سے متوجہ کرنے کے لیے بات ہوئی. من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین. اب دشمنی صرف حضرت جبرائیل سے نہیں تھی بلکہ تمام اللہ سے بھی. گویا کہ جو اللہ کے رسولوں کا دشمن ہے وہ اللہ کا بھی دشمن ہے. اور یہاں پر میکائیل کا خاص جو دوسرے ایک فرشتے ہیں جو کہ رزق کی تقسیم پر ہیں ان کا بھی نام لے کر وہ ان کے خلاف باتیں کرتے کہ پتہ نہیں یہ کس کو دے کے کیا دیتے ہیں. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. یعنی اللہ کے ہر وعدے کو انہوں نے بالائے طاق ہی رکھا بلکہ جب بھی کوئی وعدہ کیا تو اسے چھوڑا ہی. نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ ان میں سے ایک گروہ نے تو اسے بالکل ہی چھوڑ دیا. بلکہ بل اکثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. اللہ کی کتاب کو اس طرح انہوں نے اپنی پشتوں کے پیچھے پھینک دیا
جیسے اسے جانتے ہی نہیں. اب یہ دیکھیں پشت پہ وراء ظہورہم جو پھینکنا ہے یہ کوئی اس طرح نہیں ہے جیسے ہم کہتے ہیں بھئی نہ پیٹھ نہ ہو قرآن کی طرف لیکن قرآن کے حکم ماننے کو تیار نہیں. یہ کچھ اسی طرح کا طرز عمل اس کا بھی. وہ بھی کتاب مقدس تو اپنی کتابوں کو ہی کہتے ہیں, بڑا ادب اور احترام تو کرتے ہیں تورات زبور انجیل سب کتابوں کا, لیکن وراء ظہورہم یعنی کبھی پلٹ کے نہیں دیکھتے کہ اس کتاب میں حکم کیا ہے, کرنا کیا ہے, اس کو اپنے معاملات میں لاتے ہی نہیں ہیں. تو یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ انہوں نے اپنی پشتوں کے پیچھے اس کو پھینک رکھا ہے. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. اچھا یہ ایک اور بڑا اہم معاملہ ہے جس میں بھی ہر دور میں تمام امتیں جو ہیں وہ مبتلا ہوئی ہیں. اس وقت بھی ہم دیکھیں تو انسانوں کی اکثریت جو ہے وہ توہمات اور ان کا شکار رہتی ہے. من گھڑت, کوئی یقین کسی کے ساتھ, وہم یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے, جادو ٹونے, تو کثرت سے. یہ صرف مطلب جادو ٹونے یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی زیادہ پڑھ لکھ گیا ہے کسی قوم جو ہے وہ بھی زیادہ سائنسی علوم میں آگے چلی گئی ہے تو اس نے سحر کو چھوڑ دیا ہے, بلکہ اس وقت بھی تمام قومیں جو ہیں وہ اس برائی میں مبتلا ہیں. سحر کی حقیقت جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک بس انسان کی قوت متخیلہ ہے جو دوسرے پر اثر انداز ہوتی ہے. تو اس چیز کو یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی قوت دی ہے انسان کو کہ وہ اپنے خیال کی قوت سے جو چاہے کر لے اس دنیا میں, کہ وہ چاہے تو پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دے, چاہے تو سمندروں کو پھاڑ دے, راستے نکال دے, جو ارادہ کر لے. اس کو آپ قوت ارادی کہہ لیں, قوت متخیلہ کہہ لیں. یہ ایک بڑی زبردست قوت ہے جو کہ انسان کو عطا کی گئی ہے. اس کے بارے میں تو کبھی پھر تفصیل سے بات ہونا چاہیے کہ اس کو کیسے ڈیولپ کیا جاتا ہے, اس کو کیسے مضبوط کیا جاتا ہے, اس کو کیسے اس سے کام لیا جاتا ہے. لیکن یہ سحر ایسی چیز ہے جس سے اچھا بھی کام لیا جا سکتا ہے, برا بھی کام لیا جا سکتا ہے, جس سے انسان کو زندہ بھی کیا جا سکتا ہے اور مارا بھی جا سکتا ہے. تو یہ وہ سحر ہے جس میں یہود ہمیشہ اس میں بڑا انہیں انہماک رہا ہے, اور اس وقت بھی غالباً سب سے زیادہ سحر جو ہے یہ یہودیوں ہی میں ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ اس سحر کے علم کو یا اس معاملے کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ملاتے ہیں. حالانکہ سلیمان علیہ السلام جو تھے وہ تو اللہ کے نبی تھے اور انہوں نے یہ کفر کا رویہ اختیار نہیں کیا. اللہ تعالیٰ خود ان کی برات کر رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ اس سحر کے ذریعے 2 فرشتوں کو خاص طور پر بھیجا گیا آزمانے کے لیے لوگوں کو, اور وہ بھی یعنی ایک آزمائش تھی انسانوں کے لیے اور ایک بڑا معاملہ تھا جس میں وہ دونوں فرشتے جو ہیں ہاروت اور ماروت وہ لوگوں کو صاف صاف کہتے تھے کہ ہم بطور آزمائش کے آئے ہیں تو ہم جو کچھ تمہیں دے رہے ہیں اس کو کفر کے لیے استعمال نہ کرنا, اس کو غلط کاموں میں استعمال نہ کرنا. یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی وظیفہ لے کہ جی میں یہ وظیفہ لینا چاہتی ہوں تاکہ فلاں برائی سے یا فلاں کے شر سے میں بچ جاؤں. تو اس کو اب اس طرح بھی استعمال کیا جا سکتا ہے کہ فلاں کے شر سے بچ جاؤں, تو یعنی 2 لوگوں کے درمیان جدائی ڈالنے کے لیے بھی. تو لوگوں نے اس کا غلط استعمال کیا. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک چھری ہے, ایک چاقو ہے, اس سے پھل بھی کاٹا جا سکتا ہے اور اسے گردنیں بھی اڑائی جا سکتی. تو جادو کا بھی کچھ ایسا ہی معاملہ ہے. اس کا یعنی یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم کہتے ہیں نا دم کر دیں یا دعا کر دیں. دعا جو ہے دعا ہے, دم ہے, توجہ ہے. ایک استاد جو ہے وہ اپنے اسٹوڈنٹ پہ اپنے شاگرد پر توجہ رکھتا ہے کہ یہ جو میں بات کہہ رہا ہوں یہ اس کے ذہن میں اتر جائے. یہ بھی سحر ہی کی ایک قسم ہے. یہ جو کنسنٹریشن آف مائنڈ ہے
پوری توجہ ہے، یکسوئی ہے، فوکس کر دینا کسی معاملے کو، اصل تو اس کی یہی ہے صحت کی. تو اس کو اگر غلط مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بس کوئی شخص اس پر تو لی جائے کہ فلاں میاں اور بیوی میں تفریق پیدا ہو جائے. تو یہ سب سے بڑا آرزو ہوتی ہے سحروں کی، ساحرین کی، کہ وہ لوگوں میں جدائیاں ڈالنے کو، یعنی منفی استعمال جو ہوتا ہے نا وہ زیادہ ہوتا ہے. تو جو شیاطین کے پیروکار ہوتے ہیں، تو شیاطین ان کے اعلی کار بھی ہوتے ہیں، ان کے کارندے بھی ہوتے ہیں جن کے ذریعے سے وہ یہ کام کرواتے ہیں. تو یہ بہرحال ایک بڑا فیلڈ ہے، اور اس کا بھی تھوڑا بہت تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے تاکہ ہم اس کے غلط استعمال سے بچیں. تو وہ یہ مطلب وہ ان سے یہ سیکھتے تھے، یا ان سے جو چیز لیتے اس کو جدائیاں ڈالنے میں استعمال کرتے. اور میاں اور بیوی میں جدائی ڈالنا، اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا کہ یہ سب سے بڑا جرم ہے جو کہ کوئی کر سکتا ہے، کہ کسی خاندان کو توڑ دینا، ختم کر دینا. تو حالانکہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. بہرحال ایمان جو ہے نا یہ سب سے بڑا امیونٹی ڈیولپ کرنے والا ہے سحر کے مقابلے میں. جیسا بھی کوئی نقصان پہنچانے کا ارادہ رکھتا ہے، جیسی بھی دشمن کی قوت متخیلہ ہے، وہ ہمیں نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، لیکن اگر ہمارا ایمان سٹرونگ ہے تو ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا. ایمان کیا ہے کہ میرا اللہ کے ساتھ تعلق جو ہے وہ مضبوط ہو جائے، تو کوئی جادو، کوئی ٹونا، کوئی چیز نقصان نہیں پہنچتی اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو، کیونکہ وہ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی نقصان نہیں ہوتا جب اللہ کے حکم کے بغیر. تو لیکن لوگوں کی یہ مینٹیلٹی ہے کہ وہ نقصان پہنچانے کو زیادہ اچھا سمجھتے ہیں دوسرے کو، اور نفع پہنچانا انہیں اتنا مطلب دوسروں کے لیے نفع بخش ہونا یہ بہت کم لوگوں کو حاصل ہوتا ہے. نقصان پہنچانے کو ہر کوئی تیار ہے، نفع اپنے لیے اور دوسروں کو مطلب دوسروں کے نقصان پہ راضی. یہ انسان کی جو ہے نا سیلفشنس، خود غرضی، یہ بیشتر معاملات میں یہی نظر آتی ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ جن کا یہ طرز عمل ہو تو پھر آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، اور یہ بہت بڑا سودا ہے جو کوئی کرتا ہے. اور حالانکہ اگر کوئی ایمان اور تقوی کا راستہ اختیار کرتا تو یہ زیادہ بہتر تھا. لو کانوا یعلمون، کاش لوگ جانتے. اب ہمارا وقت تو ہو گیا مکمل. اب میں یہ بھی آپ سب سے پوچھنا چاہوں گی کہ ہم ان قرآن کا غور کیا جائے، غور کیا جائے، پھر آگے بڑھا جائے. لیکن جس عمل کو دورہ قرآن ہم کہتے ہیں اس میں ہمارا بالعموم رویہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ذرا تیز رفتاری سے پڑھنا چاہتے ہیں تاکہ ایک مہینے میں یا ایک ڈیڑھ مہینے میں قرآن کے مجموعی مضامین پر ہم بس ایک سرسری سی نظر جو ہے وہ ہماری دوڑ جائے. لیکن افسوس یہ ہوتا ہے کہ جو دورہ قرآن کر لیتا ہے وہ اپنے آپ کو قرآن کا عالم بھی سمجھنا شروع کر دیتا ہے. تو یہ نہ سمجھیں، جو بھی اس وقت پارٹیسپینٹ سے میری یہ گزارش ہے کہ یہ نہ سمجھیں کہ ہم اس وقت قرآن کا حق ادا کریں یا بہت علم عالم بن جائیں گے اور پھر فتوے دینے کے بھی اہل ہو جائیں گے، قرآن کے مطابق فیصلے کرنے کے بھی اہل ہو جائیں گے. یہ ایک بالکل بنیادی علم ہے جو کہ اس وقت ہم حاصل کر رہے ہیں، اور صرف نیت یہ ہے کہ اس قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہو، اور شاید کہ وہ لمحہ آئے کہ ہم قرآن کی ایک ایک لفظ اور ایک ایک آیت پر تدبر کی نظر ڈال کر اس کو سیکھنے اور اپنے انفرادی اور اجتماعی زندگیوں میں ان کو اتارنے اور راسخ کرنے کی فکر کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.